یہ حالات تھے، چنانچہ اس ظالم نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے کنیز پیش کی، جس کنیز کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا مصر کے حالات سازگار نہیں ہے، آپ نے مصر کو بھی خیر آباد کہا۔ آپ پہلے عراق سے مصر آئے، پھر مصر سے آپ نے خیر آباد کر کے اپنی بیوی سارہ کو لیا، کنیز ہاجرہ کو لیا۔ اب آپ ملک شام تشریف لے آئے، ملک شام آپ رہنے لگے، پھر اس کے بعد آپ فلسطین کے علاقے میں آتے رہے۔ فلسطین کا پورا علاقہ ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ تھا، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہائش تھی۔ جب دنیا دیوی دونوں کی عمر بڑھ گئی اور عمر اتنی ہو گئی جس عمر میں اولاد پیدا نہیں ہوا کرتی۔ ایک روز کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ خلیل وہ ہوا کرتا ہے جس کے نگاہوں میں سوائے محبوب کے کسی اور کا جلوہ نہ ہو۔ صدیق بولتے ہیں کوئی بھی دوست ہو، اچھا دوست ہو، خراب دوست ہو، 10 لوگوں سے دوستی کرے، لیکن خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو صرف سوائے رب کے کسی اور سے دوستی نہ کرے، سوائے محبوب کے کسی اور سے دوستی نہ کرے۔ اللہ نے ابراہیم کو خلت کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ فرشتے کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، مولا تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، وہ ابراہیم جس کے پاس بڑا مال ہے، جس کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، جس کے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہے۔ مولا ہم نے دیکھا ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ مال ہونے کی وجہ سے تجھ سے محبت کم رکھتے ہیں، تو ابراہیم تیرے خلیل کیسے ہو گئے؟ مولا تو ہم فرشتوں میں سے کسی کو خلیل بناتا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ مولا ابراہیم تیرے خلیل کیسے ہو گئے؟ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم واقعی میرا خلیل ہے۔ وہ صرف خلیل ہی نہیں، نام ہی پر نہیں، بلکہ سب کچھ وہ قربان کرنے کا جذبہ ہی نہیں بلکہ قربان کر کے دکھا دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان کر کے دکھا دیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ فرشتہ امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں واقعی ابراہیم خلیل ہے کہ نہیں، خلیل ہونے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں۔ ابراہیم پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے کہ یہ فرشتہ حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کی شکل اختیار کر کے پہاڑ کے نیچے آیا اور بڑی سریلی آواز میں اس فرشتے نے کہا اللہ اکبر۔ اپنے رب کا اس فرشتے نے نام لیا۔ آپ اندازہ کریں اس اللہ اکبر کے اندر اتنی چاشنی ہے کہ جب اس فرشتے نے اللہ اکبر بڑی چاشنی سے نام لیا تو حضرت ابراہیم پہاڑ کے اوپر تھے۔ ابراہیم اتر کر نیچے نہ آئے بلکہ اسی پہاڑ سے چھلانگ لگا دی۔ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ میرے رب کی تعریف کون بیان کر رہا ہے؟ ابراہیم نے اوپر پہاڑ سے چھلانگ لگا کر نیچے آئے۔ کیا دیکھا؟ خوبصورت نوجوان ہے۔ کہا کون ہو؟ کہا میں آیا، میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا ہم اپنے رب کا نام لے رہے تھے۔ کہا ایک مرتبہ اپنے رب کا نام مجھے بھی سنا دو۔ کہا ہم ایسے اپنے رب کا نام نہ سنائیں گے بلکہ ہم نے سنا ہے تمہارے پاس بڑا مال ہے، کیا تم رب کا نام سننے پر مال دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس جتنے بکریوں کے ریوڑ ہے، اونٹ کے ریوڑ ہے، میں تمہیں آدھا مال دیتا ہوں، لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سنا دو، میرے رب کی تعریف سنا دو۔ اس فرشتے نے پھر اپنے رب کی تعریف کی۔ حضرت ابراہیم وہ ترانے خدا کو سن کر کے محو ہو جاتے ہیں۔ آپ مچل رہے تھے،
فرشتہ خاموش ہو گیا، کہا اور سناؤ، کہا ایسے نہ سناؤں گا، آدھا جو مال بچا ہے وہ مال بھی دو تب رب کا ذکر سناؤں گا۔ اللہ اکبر، ابراہیم ہے ابراہیم، اللہ کے نام پر کہا میں تمہیں سارا مال دیتا ہوں پر میرے رب کا ترانہ سنا دو، میرے رب کا ذکر سنا دو، میرے رب کی تعریف سنا دو۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ سنایا، حضرت ابراہیم محظوظ ہو رہے تھے، پھر فرشتہ خاموش ہوا، کہا اور مجھے میرے رب کی تعریف سناؤ، کہا اب تو تمہارے پاس کوئی مال بچا نہیں، کوئی پیسہ بچا نہیں، کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم گزارش کرنے لگے، اے نوجوان، یہ جانور جو ہے میری آواز سے مانوس بہت ہے، میں پکارتا ہوں تو میری آواز پر آ جاتے ہیں، اے نوجوان تمہیں ان جانوروں کا کوئی نوکر خادم کی ضرورت پڑے گی جو ان کی دیکھ بھال کرے، تم ایسا کرو کہ مجھے میرے رب کا ذکر سنا دو، پر جو ہے مجھے میرے رب کا ذکر سنا دو، اپنی بکریوں کا مجھے نوکر رکھ لو، مجھے خادم رکھ لو، پر میرے رب کا ذکر مجھے سنا دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا مال بھی دے دیا اور کہا کہ جو ہے مجھے خادم رکھ لو پر میرے رب کا ذکر سنا دو، تو عالم بالا میں لرزہ طاری ہوا، فرشتوں نے خوش ہو کر کہا مولا واقعی ابراہیم تیرے خلیل ہے، وہ سب کچھ اپنے قربان کرنے کا جذبہ ہی نہیں رکھتے بلکہ قربان کر کے دکھاتے بھی ہے۔ تو اس دن حضرت ابراہیم کے زبان کے الفاظ یہ تھے، یہ تو اللہ نے مجھے مال دیا ہے، مال، اگر اللہ مجھے اولاد عطا کرتا تو میں اس اولاد کو بھی رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتا۔ یہ اس دن کے الفاظ تھے جس کی تکمیل 10 ذی الحجہ کو ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اللہ کے خلیل تھے، اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، آپ نے قربان بھی کیا۔ اللہ نے ہم سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ تمہیں ہم نے اولاد ابراہیم کو اتارا اور جو ہے محمد علیہ السلام پر تمہیں خادم غلام بنایا ہے، تم سے بھی اللہ نے کچھ مطالبہ کیا ہے، اور تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جب آپ سماعت کریں کہ مدرسہ جامعہ ابو ہریرہ